بسم اللہ الرحمن الرحیم الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا۔ 15واں پارہ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 87۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن اور قرآن والوں کا باقی ہونا رہنا دنیا میں رحمت من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت ہی ہے کہ قرآن اور قرآن والے باقی ہیں۔ اور آگے فرمایا ان فضلہ کان علیک کبیرا، پیارے نبی جی اللہ نے آپ کو نبی الانبیاء، خاتم الانبیاء، فخر الانبیاء بنایا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ نے آپ کو مقام محمود عطا فرمایا۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، یہ آپ کے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، یہ آپ کے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے قریب قرآن اٹھا لیا جائے گا اور قرآن والے بھی اٹھا لیے جائیں گے۔ لوگ رات کو سوئیں گے، صبح جب اٹھیں گے ان کے سینوں سے قرآن نکل چکا ہوگا۔ قرآن مقدس کی جگہ شعر و شاعری کو اپنائیں گے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں اللہ پاک علماء کو قبض کر لیں گے، یعنی موت دے دیں گے، تو باقی ماندہ جو لوگ ہوں گے وہ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور وہ جاہل لوگ بغیر جانے ان کو فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور ان کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم النفس اور ایک علم الرب۔ مقولہ مشہور ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کی ذات کو پہچان لیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رأس العلم معرفت اللہ، علم کا مقصد یہ ہے اللہ جل شانہ کی ذات عالی کی پہچان اور معرفت نصیب ہو جائے۔ اس لیے علماء دین نے لکھا ہے کہ ہر مسلمان کی دینی زندگی کے 3 اہم شعبے ہیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 اخلاق، نمبر 3 اپنے علم پر عمل۔ اگر دین کا علم نہیں ہے تو آدمی سیدھی راہ کو پا ہی نہیں سکتا، اگر اخلاق نبوی نہیں ہے تو عمل کی قوت حاصل ہو نہیں سکتی۔ اگر بندے کو اپنے علم پر عمل نہیں ہے تو یہ آدمی دنیا آخرت میں عزت حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے جب بھی کوئی قوم برباد ہوئی ہے تو 3 وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، بدخلقی کی وجہ سے، بے عملی کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ لوگوں علم میں اور دنیا کے مال میں 2 واضح فرق ہیں۔ نمبر 1 مال کو خرچ کیا جائے تو مال ہمیشہ گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے، اگر علم کو خرچ کیا جائے تو علم ہمیشہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، باقی رہتا ہے۔ فرماتے ہیں دوسرا فرق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ مال والے کو حفاظت کرنی پڑتی ہے، جبکہ علم خود عالم کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل علم سے عقیدت، محبت اور ان کی ہدایت پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔